تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ دعا کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے مخفی خزانوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، ایسی مخفی طاقتیں ہیں اور ایسے لشکر ہیں جو اللہ رب العزت نے دعا کے اندر مخفی رکھے ہوئے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، اور اس کو وہی شخص جان سکتا ہے، وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے ہاں کوئی چیز باعزت نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور و فکر کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن اپنی دعاؤں کے ذریعے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ اگر ہم دعا کرنے والے بن جائیں، دعا کو اس کے طریقے کے مطابق کرنے والے بن جائیں، تو دعا بہت بڑے مقصد کا دروازہ کھول سکتی ہے انسان کے لیے۔ دعا مقاصد سے عبارت ہے، انسان کے اندر جو ہے دعا بہت سی چیزوں کو کھول سکتی ہے، بہت سے رازوں کو کھول سکتی ہے، بہت سے مقاصد کو کھول سکتی ہے۔ فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا اسلحہ ہے۔ وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ ونور السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ کس قدر تحقیق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت بڑی حکیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کی دعاؤں کو فوری قبول فرما لیتے ہیں، اور کبھی اس کے صبر کے پیمانے کو جانچنے کے لیے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے، کتنا صابر و شاکر ہے، اللہ رب العزت ان دعاؤں کو کچھ وقت کے لیے مؤخر فرما دیتے ہیں۔ بسا اوقات اس بندے کو وہ چیز نہیں ملتی، انسان دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی وہ دعا قبول نہیں فرماتے، بلکہ کوئی دوسری چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں، کوئی دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں جو دعا میں جو چیز مانگ رہا تھا، جو نعمت مانگ رہا تھا، وہ در حقیقت میرے لیے نعمت نہیں تھی، وہ میرے لیے زحمت تھی۔ شکر الحمدللہ، اللہ رب العزت نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت حکیم ذات ہے۔ بسا اوقات انسان کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے بہت سے اسباب ہیں، جیسا کہ ایک دعا کے اندر یہ اسباب میں نے ذکر فرمائے کہ اللہ رب العزت اس دعا کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، یا فوراً جو ہے اس دعا کو قبول فرما دیتے ہیں، یا اللہ رب العزت ان دعاؤں کو ذخیرہ آخرت کر لیتے ہیں۔ کل آخرت کے دن جب انسان جو ہے وہ نیکیوں کے ڈھیر دیکھے گا تو عرض کرے گا کہ میرے یہ نیکیاں اتنی زیادہ کہاں سے آ گئیں، اتنی کثرت سے نیکیاں تو میں نے دنیا کے اندر نہیں کی۔ تو اس کو ارشاد ہوگا کہ یہ وہی دعائیں ہیں جو دنیا کے اندر ہم نے آپ کی قبول نہیں فرمائی اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی۔ تو انسان اس وقت حسرت کرے گا، کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ دعا کے اندر کے اسباب ہے۔ دعا کے باہر کے اسباب، دعا کی قبولیت کے اسباب کون سے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ رزق حلال کا اہتمام کرے۔ رزق حلال دعا کی قبولیت کے لیے اولین شرط۔ رزق حلال کے بغیر اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں قبول نہیں فرماتے۔ اور پھر جب بھی انسان دعا مانگے تو اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور پوری امت کو اس میں یاد رکھے۔ آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا۔
تو اس میں یہ اشارہ ہے انسان کی طرف کہ انسان جب بھی دعا مانگے تو اپنے مومن بھائیوں کو ان دعاؤں میں یاد رکھے۔ بساؤ کا انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو ان دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے دعا کی وجہ سے، ان کے لیے دعا کے سبب اللہ رب العزت اس بندے کی اپنے لیے دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔